السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، امید ہے آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم حکایت نمبر 11 کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے ظالم را حکایت کنند۔ ظالم ایک ظالم، را کی حکایت کنند لوگ حکایت بیان کرتے ہیں۔ ظالم را حکایت کنند ایک ظالم کی لوگ حکایت بیان کرتے ہیں کہ جو کی کا معنی کیا ہے؟ جو ہیزم درویشاں، ہیزم کا معنی ہے لکڑی، درویشاں یہ درویش کی جمع ہے جس کا معنی فقیر ہوتا ہے۔ خریدے خریدتا، بحیف، حیف کا معنی ہوتا ہے ظلم، بحیف ظلم سے، کہ ہیزم درویشاں خریدے بحیف کی جو ہیزم درویشاں فقیروں کی لکڑی کو خریدے خریدتا بحیف ظلم سے۔ ایک ظالم کی لوگ حکایت بیان کرتے ہیں جو فقیروں کی لکڑی کو خریدتا ظلم سے۔ وَتَوَنْگَرَا را دادے بطرح، اور تونگر کی جمع تونگرا ہے، تونگر کا معنی ہوتا ہے مالدار۔ وَتَوَنْگَرَا را اور مالداروں کو دادے دیتا بطرح نفع کے ساتھ، طرح کا معنی ہوتا ہے نفع، ٹھیک۔ وَتَوَنْگَرَا را دادے بطرح اور مالداروں کو دیتا نفع کے ساتھ۔ صاحب دل برو گزر کرد، صاحب دل ایک صاحب دل نے برو اس پر سے گزر کرد گزر کیا، وگفت اور کہا۔ ایک صاحب دل نے اس پر سے گزر کیا، یعنی ایک صاحب دل اس کے پاس سے گزرا، وگفت اور کہا۔ پھر سے ایک بار ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ایک ظالم کی لوگ حکایت بیان کرتے ہیں جو فقیروں کی لکڑی کو خریدتا ظلم سے اور مالداروں کو دیتا نفع کے ساتھ۔ ایک صاحب دل اس کے پاس سے گزرا اور کہا۔ بیت ماری تو کہ ہر کرا بینی بزنی، ماری، مار کا معنی ہوتا ہے سانپ، اور یا جو ہے یہ حاضر کے لیے ہے، ماری تو سانپ ہے، ماری تو سانپ ہے۔ اب ماری کے بعد تو پھر لے آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ماری تو کا ترجمہ بھی ہوگا تو سانپ ہے۔ جیسے ہست کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے، ہست وہ ہے، اور او ہست وہ ہے، دونوں کا معنی وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ماری تو سانپ ہے، ماری تو سانپ ہے، کہ جو کی ہر کرا، ہر کرا اصل میں ہے ہر کہرا، ٹھیک۔ تو ہر کہرا، تو کہ کا معنی ہو جائے گا جس، را کا معنی کو، ہر کرا میں کہ کا معنی کیا ہوگا؟ جس، اور را کا معنی کو، بینی تو دیکھتا ہے، بزنی تو ڈس دیتا ہے۔ ماری تو سانپ ہے، کہ جو کی ہر کرا جس کو، بینی تو دیکھتا ہے، بزنی تو ڈس لیتا ہے۔ یا بوم، یا تو الو ہے، یا بوم یا الو ہے، یا بوم یا الو ہے، کہ ہر کجا نشینی، کجا کا معنی ہوتا ہے کہاں، یہاں پر ترجمہ کریں گے ہم جگہ، ٹھیک۔ یا بوم یا الو ہے، کہ ہر کجا جس جگہ، کہ ہر کجا جس جگہ، نشینی تو بیٹھتا ہے، بکنی ویران کر دیتا ہے، کندن مصدر سے آیا، کھودنا ویران کرنا۔ یا الو ہے
जिस जगह बैठता है, जिस जगह तू बैठता है वीरान कर देता है। फिर से इसका तर्जुमा कर लेते हैं दोनों इस शेर का। तू सांप है, तू सांप है जो कि जिसको तू देखता है। तू सांप है जो कि जिसको तू देखता है तू डस लेता है, या उल्लू है जिस जगह तू बैठता है तू वीरान कर देता है। उसके बाद देखिए क़िता। ज़ोरत अर पेश मी रवत बामा। ज़ोरत तेरा जोर, अर अगरचे, पेश मी रवत सामने में चलता है, बामा हमारे साथ, बामा हमारे साथ। तो यहाँ पे बा का तर्जुमा नहीं करेंगे साथ का, तो तर्जुमा ज़्यादा सही बैठेगा। देखिए ज़ोरत तेरा जोर, अर अगरचे, तेरा जोर अगरचे, पेश मी रवत बामा हमारे सामने चलता है, हमारे सामने चलता है। अब बा का तर्जुमा करेंगे तो इस तरह हो जाएगा, तेरा जोर अगरचे हमारे साथ सामने चलता है। तो तर्जुमा थोड़ा साफ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो बा का तर्जुमा हम नहीं करते हैं और तर्जुमा इस तरह करते हैं कि तेरा जोर अगरचे हमारे सामने चलता है, बा खुदा वंदे गैब दा नारवत, बा खुदा वंदे गैब दा, गैब जानने वाले खुदा के साथ, या गैब जानने वाले खुदा के सामने नारवत नहीं चलेगा, नारवत नहीं चलेगा। तेरा जोर अगरचे हमारे सामने चलता है, गैब जानने वाले खुदा के साथ नहीं चलेगा। ठीक, आगे देखिए। जोर मंदी मकुन बर अहले ज़मी, जोर मंदी जुल्म, जोर मंदी का माना क्या है? जुल्म। मकुन मत कर, बर अहले ज़मी ज़मीन वालों पर, जुल्म मत कर ज़मीन वालों पर, ता यहाँ तक की, ता यहाँ तक की, दुआए कोई दुआ, बर आसमां आसमान पर, ना रवत ना चली जाए, यहाँ तक कि कोई दुआ आसमान पर ना चली जाए। जुल्म मत कर ज़मीन वालों पर, यहाँ तक कि कोई दुआ आसमान पर ना चली जाए। ठीक है, यानी जुल्म मत करो लोगों पर, ऐसा ना हो कोई बद्दुआ दे दे और उसकी बद्दुआ जो है अल्लाह तबारक व ताला सुनकर तुमको अजाब देना शुरू कर दे। ठीक है, आगे देखिए लिखा है, जालिम अजी सुखन बरंजीद, जालिम अजी सुखन, जालिम इस बात से, बरंजीद रंजीदा हुआ, जालिम इस बात से रंजीदा हुआ, वरुए अज नसीहते उ दर हम कशीद, वरुए और चेहरे को, अज नसीहते उ उसकी नसीहत से, दर हम कशीद खींच लिया, खींच लिया यानी फेर लिया, और चेहरे को उसकी नसीहत से फेर लिया। व बदू इल्तिफात न कर, व बदू, बदू असल में क्या है? बऊ है, असल में क्या है? बऊ, व बऊ है। ठीक है, व बदू और उस पर इल्तिफात तवज्जो नकद नहीं किया, और उस पर तवज्जो नहीं किया, ता यहाँ तक की, ता यहाँ तक की, शबे एक रात, शबे एक रात, आतिशे मतबख
مطبخ کہتے ہیں باورچی خانے کو. آتش مطبخ مطبخ کی آگ. در انبار ہیزم. انبار کا معنی ہوتا ہے ڈھیر، ہیزم کا معنی لکڑی. در انبار ہیزم لکڑی کے ڈھیر میں افتاد پڑی. پڑی یعنی لگی. تا یہاں تک کہ شب ایک رات آتش مطبخ مطبخ کی آگ در انبار ہیزم لکڑی کے ڈھیر میں افتاد لگی. وسائر املاکش بسوخت. وسائر املاکش اور اس کی ساری ملکیت کو. سائر کا معنی ہوتا ہے تمام، اور اس کی ساری ملکیت کو یا تمام ملکیت کو، اور اس کی ساری ملکیت کو بسوخت جلا دی. وہی جو آگ تھی مطبخ کی، اس نے ساری ملکیت کو جو ہے اس کی جلا دیا. وَأَز بستر نرمش برخاکستر گرمش نشاند. وَأَز بستر نرمش اور اس کو نرم بستر سے. از بستر نرمش اور اس کو نرم بستر سے. برخاکستر. خاکستر کا معنی ہوتا ہے خاک، مٹی. برخاکستر گرمش نشاند. تو گرمش میں جو شین ہے نا، اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، تو دو بار اس کا کرنا پڑے گا. از بستر نرمش، نرمش میں شین ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو نرم بستر سے. اور پھر اگر دوبارہ ہم برخاکستر گرمش کریں گے تو پھر کیا ہوگا ترجمہ؟ اس کو گرم مٹی پر. دو بار اس کا کرنا پڑ رہا ہے، تو ایک ہی بار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے والے کا اس کا ترجمہ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وَأَز بستر نرمش اور اس کو نرم بستر سے. برخاکستر گرمش گرم مٹی پر. نشاند بیٹھا دیا. نشاند بیٹھا دیا، ٹھیک ہے نا. دوبارہ یہاں سے دیکھ لیتے ہیں. یہاں تک کہ ایک رات مطبخ کی آگ لکڑی کے ڈھیر میں لگی اور اس کے تمام ملکیت کو جلا دی، اور اس کو نرم بستر سے گرم مٹی پر یا گرم خاک پر نشاند بیٹھا دیا. ٹھیک. اس کے بعد دیکھیے. اتفاقاً ہما شخص برو بگذشت. اتفاقاً ہما شخص. اتفاقاً وہی شخص. وہی شخص سے مراد وہی صاحب دل. برو اس پر سے، بگذشت گزرا. اتفاقاً وہی شخص اس پر سے گزرا. اس پر سے گزرا یعنی اس کے پاس سے گزرا. اتفاقاً وہی شخص اس کے پاس سے گزرا. دیدش کے با یاراں ہمی گفت. دیدش اس کو دیکھا. دیدش اس کو دیکھا کہ جو با یاراں دوستوں کے ساتھ ہمی گفت کہہ رہا تھا. اس کو دیکھا جو دوستوں کے ساتھ کہہ رہا تھا. یعنی اس ظالم کو صاحب دل نے دیکھا جو اپنے دوستوں کے ساتھ کہہ رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا وہ دیکھیے. ندانم ای آتش از کجا در سرائے من افتاد. ندانم میں نہیں جانتا کہ. ندانم کی میں نہیں جانتا کہ. ای آتش یہ آگ. از کجا کہاں سے. از کجا کہاں سے. در سرائے من. سرائے کا معنی ہوتا ہے محل. در سرائے من میرے محل میں افتاد لگی. میں نہیں جانتا یہ آگ کہاں سے میرے محل میں لگی. گفت اس نے کہا یعنی صاحب دل شخص نے کہا. از دودے دلے درویشاں. دودھ کا معنی ہوتا ہے آہ یا دھواں،
ٹھیک ہے. از دودے دل درویشاں، فقیروں کے دل کے دھوئیں سے یا فقیروں کی دل کی آہ سے. فقیروں کی دل کی آہ سے. ٹھیک. آگے دیکھیے قطعہ. حضر کن زدود درو نہائے ریش. حضر کن پرہیز کر، زدود درو نہائے. درون کا معنی ہوتا ہے اندر. درون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اندر. لیکن یہاں پہ دل مراد ہے کیونکہ دل بھی اندر ہی ہوتا ہے. درو نہا یہ جمع لے کر آ گئے ہیں. ٹھیک. حضر کن پرہیز کر، زدود درو نہائے ریش. ریش کا معنی ہوتا ہے زخمی، اور درو نہا کا معنی ہم نے کر لیا دل. ٹھیک. تو زخمی دلوں کی آہ سے حضر کن پرہیز کر. حضر کن پرہیز کر، زدود درو نہائے ریش. زخمی دلوں کے آہ سے. پرہیز کر زخمی دلوں کی آہ سے. کہ ریش دروں عاقبت سر کند. کہ ریش دروں کی اندر کا زخم. اندر کا زخم کی ریش دروں. پہلے ہم نے دروں کا ترجمہ دل کیا تھا، اب یہاں پہ اندر ترجمہ کر لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. کیوں کا ترجمہ کریں گے. کیونکہ ریش دروں اندر کا زخم عاقبت آخر کار سر کند ظاہر ہوتا ہے. آخر کار ظاہر ہوتا ہے. زخمی دلوں کی آہ سے پرہیز کر کیونکہ اندر کا زخم آخر کار ظاہر ہوتا ہے. بہم بر مکن تا توانی دلے. تا توانی جہاں تک تجھ سے ہو سکے کسی دل کو بہم بر مکن ناراض مت کر. بہمبر. ٹھیک ہے. تو بہمبر کا معنی ہوتا ہے ناراض کرنا یا برباد کرنا. ٹھیک. دونوں ترجمہ ہے تو جو چاہیے کر لیجئے. بہمبر مکن برباد مت کر، تا توانی جہاں تک تجھ سے ہو سکے، دلے کسی دل کو، کیا ناراض مت کر کسی دل کو جہاں تک تجھ سے ہو سکے. کہ آہ جہانے بہمبر کند. کیونکہ آہ جہانے ایک آہ جہانے ایک جہاں کو بہمبر کند برباد کر دیتی ہے. کیونکہ ایک آہ ایک جہاں کو بہمبر کند برباد کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں لکھا ہے این لطیفہ بر کاخے کئے خسرو نوشتہ بود. این لطیفہ یہ لطیفہ بر کاخ کا معنی ہوتا ہے محل، اور کے خسرو ہے نا، تو کے جو ہے کے کا معنی ہوتا ہے بادشاہ. کے کا معنی بادشاہ، اور خسرو اس بادشاہ کا نام ہے. ٹھیک. تو کاخے کئے خسرو کا معنی ترجمہ ہو جائے گا خسرو بادشاہ کے محل. خسرو بادشاہ کے محل. این لطیفہ بر کاخے کئے خسرو نوشتہ بود. یہ لطیفہ خسرو بادشاہ کے محل پر لکھا تھا. ٹھیک. قطعہ کیا لکھا تھا. 6 سال ہائے فراواں و عمر ہائے دراز. سال ہائے فراواں کا معنی ہوتا ہے زیادہ،
زیادہ سالوں و عمر ہائے دراز اور لمبی عمروں سے چے کیا، چے کا معنی یہاں کیا کریں گے، چے کیا فائدہ، چے کیا فائدہ، چے کا معنی ہوتا ہے کیا، لیکن ہم یہاں ترجمہ کیا کریں گے، کیا فائدہ، ٹھیک۔ چے سال ہائے فراواں و عمر ہائے دراز، زیادہ سالوں اور لمبی عمروں سے کیا فائدہ کہ خلق بر سر ماں، بر زمین، بخواہد رفت، کہ اس لیے کی خلق بر سر ماں، خلق مخلوق، بر سر ماں ہمارے سر پر سے، ہمارے سر پر سے، بر زمین پر، بخواہد رفت گزر جائے گی، اس لیے کہ مخلوق ہمارے سر پر سے زمین پر گزر جائے گی۔ زیادہ سالوں اور لمبی عمروں کا کیا فائدہ، اس لیے کہ مخلوق ہمارے سر پر سے زمین پر گزر جائے گی۔ چنانکہ دست بدست آمد است، چنانکہ جیسا کہ، دست بدست ہاتھ بہاتھ، دست بدست ہاتھ بہاتھ، آمدست آیا ہے، جیسا کہ ہاتھ بہاتھ آیا ہے، ملک بما ملک ہمارے پاس، ملک بما ملک ہمارے پاس، جیسا کہ ہاتھ بہاتھ آیا ہے ملک ہمارے پاس، بدست ہائے دیگر، بدست ہائے دیگر دوسرے کے ہاتھ میں، دوسرے کے ہاتھ میں، بدست ہائے دیگر دوسرے کے ہاتھوں میں، دستہا ہے نا جمع ہے، بدست ہائے دیگر دوسروں کے ہاتھوں میں ہم چنی، اسی طرح بخواہد رفت چلی جائے گی، ٹھیک۔ جیسا کہ ہاتھ بہاتھ آئی ہے، جیسا کہ ہاتھ بہاتھ آیا ہے ملک ہمارے پاس دوسروں کے ہاتھوں میں، ایسے ہی چلا جائے گا۔ ناظرین امید ہے آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، مفہوم سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کوئی کمی بیشی ہو تو اس کی اصلاح ضرور فرمائیں۔ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور آپ کا کوئی نیک مشورہ ہو تو اس کو ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔